بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جب کسی بندے پر رزق کی بارش فرمانا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اسے 3 کڑوے گھونٹ لازماً پلاتا ہے۔ دولت آنے سے پہلے زندگی میں 3 سخت مرحلے ضرور آتے ہیں۔ اگر کبھی تم اپنی زندگی میں یہ تینوں یا ان میں سے کوئی ایک درد محسوس کرو تو سمجھ لینا کہ خوشحالی بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ رزق بھرنے سے پہلے یہ 3 آزمائشیں ضرور آتی ہیں۔ پہلی آزمائش یہ ہے کہ انسان سوچنے لگتا ہے کہ آخر کچھ لوگ راتوں رات کیسے بدل جاتے ہیں۔ جو کل سڑکوں پر جد و جہد میں لگے تھے، آج ان کے پاس گاڑیاں، بنگلے اور عزت کیوں ہے؟ تم نے کبھی محسوس کیا کہ دولت آنے سے پہلے زندگی بوجھ کیوں لگنے لگتی ہے؟ کیا یہ بدقسمتی ہے یا کسی بڑی نعمت کی خبر؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی مشکل ہو جائے تو اللہ ناراض ہو گیا، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ جب تمہاری روح تکلیف سے گزرتی ہے، جب محنت بے فائدہ لگے، جب ہر دروازے سے نا امیدی ملے، تو جان لو کہ آسمان پر تمہارے حق میں کچھ برا لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں اللہ تعالی آزمائش کے پردے میں انعام چھپا دیتا ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو دولت، عزت اور خوشحالی دینا چاہتا ہے تو پہلے اسے 3 سخت آزمائشوں سے گزار کر اس قابل بناتا ہے کہ وہ نعمت کو سنبھال سکے اور اس سے بگڑے نہیں۔ اللہ تعالی بندے کے اندر طاقت، حکمت، شعور اور برداشت پیدا کرتا ہے تاکہ جب برکت آئے تو وہ اسے ضائع نہ کر دے بلکہ اسے شکر میں بدل دے۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم ان آزمائشوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم وہ درد برداشت کر سکتے ہو جو خوشحالی کے آنے سے پہلے لازمی ہوتا ہے؟ کیونکہ یاد رکھو، اللہ تعالی جس پر مہربان ہونے والا ہوتا ہے اسے پہلے آزماتا ہے، اور جسے وہ آزماتا ہے آخر میں اسے نواز بھی دیتا ہے۔ آج ہم انہی 3 آزمائشوں پر بات کریں گے جو دولت آنے سے پہلے ضرور انسان کی زندگی میں داخل ہوتی ہے۔ پہلی آزمائش، تنہائی کا مرحلہ۔ جب اللہ کسی کو دولت دینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے لوگوں سے الگ کر دیتا ہے۔ دوست، رشتے، محفلیں، سب ایک ایک کر کے دور ہونے لگتے ہیں۔ ماحول بدل جاتا ہے، لوگ بے سبب بدلنے لگتے ہیں، باتوں میں گرم جوشی نہیں رہتی، دل کو لگتا ہے جیسے دنیا بدل گئی ہے، مگر دراصل دنیا نہیں بدلتی، اللہ تعالیٰ تمہیں بدلنے والا ہوتا ہے۔ وہ تمہیں ایسی تنہائی میں لے جاتا ہے جہاں نہ کسی کی صحبت ہوتی ہے نہ کسی کا سہارا۔ تم رہ جاتے ہو صرف تم، تمہاری سوچیں، تمہارے آنسو اور تمہارا رب۔ یہی تنہائی دولت کا پہلا زینہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کے سہاروں سے نکل کر اصل سہارے یعنی اللہ تعالی کی طرف پلٹو۔ جب بندہ ہر دروازے سے مایوس ہو کر کہتا ہے یا اللہ میں تنہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہی یہی ہے کہ تمہارے دل سے یہ آواز اٹھے۔ جب یہ یقین جاگ جاتا ہے کہ سہارا صرف اللہ ہے تو دولت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ تنہائی انسان کو کمزور نہیں کرتی بلکہ مضبوط اور خالص بنا دیتی ہے۔
جیسے سونا آگ میں تپ کر نکھرتا ہے۔ وہ لمحے جب تم سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس کوئی نہیں، حقیقت میں وہی لمحے ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ تمہارے سب سے قریب ہوتا ہے۔ وہ تمہاری خاموشی سنتا ہے، تمہارے دل میں نئے راستے کھولتا ہے۔ جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ اب تم مضبوط ہو گئے ہو، اب تم لوگوں کے محتاج نہیں رہے، تو وہ تمہیں نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہی لوگ جو تمہیں چھوڑ گئے تھے وہی تمہیں تلاش کرنے لگتے ہیں، مگر تم بدل چکے ہوتے ہو۔ اب تمہیں دولت کے ساتھ شعور اور عزت کے ساتھ سکون بھی مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دولت کے ساتھ صبر، شکر اور عقل بھی عطا کرتا ہے، مگر اس کے لیے تنہائی کے امتحان سے گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب زندگی میں بلا وجہ تنہائی آئے تو گھبرانا نہیں، یہ آنے والی نعمتوں کی خبر ہوتی ہے۔ جب خوشحالی اترتی ہے تو تم اللہ کے سامنے جھک کر کہتے ہو کہ اے رب، اگر تو نے مجھے اس تنہائی سے نہ گزارا ہوتا تو میں کبھی نہ سمجھ پاتا کہ اصل دولت صرف تو ہے۔ دوسری آزمائش، صبر کا امتحان۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر وہ دروازہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت داخل ہوتا ہے، مگر یہ دروازہ آسانی سے نہیں کھلتا۔ اس پر اندھیروں کے پہرے ہوتے ہیں، تاخیر ہوتی ہے، محرومی ہوتی ہے۔ کبھی اللہ وہ چیز روک لیتا ہے جسے تم دل سے چاہتے ہو۔ تم دعا کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، مگر جواب میں خاموشی ملتی ہے۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب دل میں دو آوازیں پیدا ہوتی ہے، ایک کہتی ہے چھوڑ دو، کچھ نہیں ہوگا، دوسری کہتی ہے تھوڑا سا اور رکو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جو انسان دوسری آواز کا انتخاب کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب خاموش رہ جانا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ دل دکھا ہو، آنکھیں نم ہوں، مگر زبان سے اللہ پر کوئی شک نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ دکھ دے کر دیکھتا ہے کہ بندہ اس کے قریب آتا ہے یا دور۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ دیر کرتا ہے، محروم نہیں کرتا۔ وہ جب دیتا ہے تو تاخیر کا بھی بہترین بدلہ دیتا ہے۔ رزق، صحت، رشتے کبھی کبھی رک جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے نصیب میں کچھ نہیں، مگر اللہ تعالیٰ بندے کو روک کر تیار کرتا ہے تاکہ جب نعمت آئے تو وہ غرور سے نہ بھر جائے بلکہ شکر سے جھک جائے۔ صبر انسان کے اندر برداشت پیدا کرتا ہے، دل کو نرم کر دیتا ہے، یقین پختہ کر دیتا ہے۔ جب یہ مرحلہ مکمل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے دروازے کھولتا ہے جن کا بندے نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جس نے صبر کی مٹھاس چکھ لی وہ ہر تلخی کو برداشت کر لیتا ہے۔ صبر کا سفر لمبا ہوتا ہے مگر بے فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بندے کو گراتا ہے، اس کے اندر سے غرور، بے صبری، شکایت سب نکال دیتا ہے۔ جب بندہ خالص ہو جاتا ہے تب اسے وہ مقام ملتا ہے جو صرف خاص بندوں کو ملتا ہے۔ صبر کا امتحان سب سے سخت اس وقت ہوتا ہے جب کامیابی بالکل قریب ہوتی ہے
مگر انسان تھک کر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تھوڑا سا اور رک جاتا تو وہ سب پا لیتا۔ آج جب تمہاری دعائیں پوری ہوتی ہے اور حالات بدلتے ہیں تو تم سمجھتے ہو کہ اگر صبر چھوڑ دیتے تو یہ نعمتیں کبھی نہ ملتی۔ دولت سے پہلے اللہ تعالیٰ صبر سکھاتا ہے تاکہ بندہ دولت کا شکر گزار بن سکے۔ تیسری آزمائش، ناکامیوں کا سامنا۔ ناکامی انجام نہیں بلکہ شروعات ہے۔ یہ وہ استاد ہے جو انسان کو توڑ کر مزید مضبوط بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بڑی کامیابی لکھتا ہے تو پہلے چھوٹی ناکامیوں کا مزہ چکھاتا ہے تاکہ انسان کے اندر برداشت، یقین اور عاجزی پیدا ہو جائے۔ ناکامی تمہیں خود سے متعارف کراتی ہے، بتاتی ہے کہ کمزوری کہاں ہے، کس پر بھروسہ کرنا ہے اور کس سے فاصلے پر رہنا ہے۔ جب انسان گرتا ہے تو اپنے اندر کی طاقت پہچانتا ہے۔ یہی ناکامی اندر شعور، گہرائی اور پختگی پیدا کرتی ہے۔ لوگ پہلی ناکامی پر ہمت ہار دیتے ہیں، مگر اصل کامیاب وہ ہے جو ہار کر دوبارہ اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو ناکامیوں میں ڈال کر اسے تیار کرتا ہے تاکہ جب دولت آئے تو وہ اس میں غرور نہ کرے بلکہ عاجزی میں رہے۔ ناکامی دراصل وہ چراغ ہے جو اندھیرے میں راستہ دکھاتا ہے۔ ہر بند دروازے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ وہ اس راستے کو بند کرتا ہے جہاں نقصان ہوتا ہے اور وہاں لے جاتا ہے جہاں رحمت چھپی ہوتی ہے۔ دنیا کا ہر بڑا شخص پہلے ناکامیوں کا مسافر بنتا ہے۔ وہ گرتا ہے، روتا ہے، پھر اٹھتا ہے۔ ناکامی نے اسے وہ شعور دیا جس سے وہ دولت کو سنبھال سکے۔ جو کبھی ناکام نہ ہوا وہ گہرا بھی نہیں ہوتا، کیونکہ آسانیوں میں انسان بڑا نہیں بنتا، تکلیفوں میں بنتا ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی اندر داخل ہوتی ہے۔ ناکامی وہی زخم ہے جو انسان کے اندر روشنیاں جگاتا ہے۔ وقت آتا ہے جب تم وہی کام دوبارہ کرتے ہو جس میں کبھی ناکام ہوئے تھے، مگر اس بار تم بدلے ہوئے انسان ہوتے ہو۔ یقین، ایمان، گہرائی سب بدل چکے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتا ہے، اب یہ بندہ تیار ہے، اب میں اسے وہ دوں گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ناکامی راستہ بدلتی ہے، بندہ نہیں۔ وہ اس سمت لے جاتی ہے جہاں اصل کامیابی چھپی ہوتی ہے۔ جب کامیابی ملتی ہے تو انسان پچھلی تمام راتوں، آنسوؤں اور تکلیفوں کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ ہر ٹھوکر دراصل سیڑھی تھی۔ اللہ رب العزت نے ہر زخم کو رحمت بنا دیا۔ اے اللہ، ہمیں ناکامی میں صبر، محرومی میں ہمت اور آزمائش میں تیرا قریب عطا فرما۔ جب ہم گر جائیں تو اٹھنے کی طاقت دے، جب روتے ہیں تو یقین دے کہ یہ آنسو کامیابی کی بنیاد ہے۔ ہمارے دل سے غرور ختم کر دے، اور جب کامیابی عطا ہو تو ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، دولت ہمیں ہاتھوں میں دے، دلوں میں نہیں۔ ہمیں دنیا کے نہیں، تیرے قریب کر، آمین۔ یعنی اضائفہ، یہ تینوں مرحلے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مکمل تربیت ہوتے ہیں جو انسان کو
مادی اور روحانی دونوں دولتوں کے لیے تیار کرتے ہیں۔ جو ان تین راستوں سے گزارتا ہے وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ۔